بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تیسرے نائب کا نام حسین بن روح ہے۔ حسین بن روح امام زمانہ کے دوسرے نائب کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے آوان و انصار میں سے ہیں، ان کے انتہائی مددگار تھے، لیکن ان کا مرتبہ اس زمانے میں موجود ایک اور شخصیت ہے جعفر بن احمد، اس سے کم تر تھا۔ لوگوں کا عام خیال یہی تھا کہ حسین بن روح نہیں بلکہ جعفر بن احمد ہی امام علیہ السلام کے نائب ہوں۔ جب امام علیہ السلام کے اس دوسرے نائب کی وفات کا وقت قریب آیا، محمد بن عثمان کی وفات کا وقت قریب آیا، تو جعفر بن احمد محمد بن عثمان کے سرحانے بیٹھا تھا اور حسین بن روح امام علیہ السلام کے اس دوسرے نائب کی پائیتی کی جانب بیٹھا تھا، اس خیال سے کہ امام علیہ السلام کے نیابت، امام علیہ السلام کی سفارت جعفر بن احمد کو ملنی ہے، حسین بن روح کو نہیں ملنی۔ لیکن کیونکہ صلاحیت رازداری کی حسین بن روح کے اندر زیادہ تھی، اگرچہ علمی اعتبار سے دیگر اوصاف میں شاید جعفر بن احمد سے کم تھے، لیکن کیونکہ راز برداشت کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے امام علیہ السلام کو بھی یہی چاہیے تھا کہ ایسا بندہ ہو جو اسرار امامت کو سنبھال سکے، جو امامت کے راز بچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین بن روح کا اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ حسین بن روح ہماری جماعت میں سے ہیں، تو اسی لیے امام علیہ السلام نے نیابت عطا فرمائی۔ حسین بن روح کی جو مدت نیابت ہے وہ 21 سال ہے، 21 یا 22 سال بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ حسین بن روح ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ والد شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے حسین بن روح النوبختی، یہ ان کا قبیلہ ہے، ان کا لقب ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ایک خط لکھوایا شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد نے کہ امام علیہ السلام کے بارگاہ میں درخواست کیجیے گا کہ اللہ کی ذات مجھے اولاد عطا فرمائے۔ یہ خط پہنچا امام علیہ السلام کے بارگاہ میں، حسین بن روح واسطہ تھے، حسین بن روح سفیر تھے، حسین بن روح امام زمانہ کے نائب تھے، حسین بن روح امام زمانہ کے معتمد تھے، حسین بن روح امام زمانہ کے نزدیک ثقہ تھے۔ تو حسین بن روح کے ذریعے سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد نے یہ دعا منگوائی کہ امام علیہ السلام میرے لیے دعا کریں، اللہ کی ذات مجھے اولاد عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ جو زوجہ، جو بیوی، جو گھر والی شیخ صدوق کے والد کی ابھی ہے، اس سے تو اولاد نہیں ہونی ہے، لیکن ان قریب انہیں ایک کنیز، ان کی کنیز ملکیت میں آئے گی جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات انہیں 3 اولاد عطا فرمائے گی۔ ایک کا نام محمد، ایک کا نام حسین اور ایک کا نام حسن رکھا گیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ مذہب جعفریہ کے، مذہب اہل بیت علیہ السلام کے بہت ہی بڑے ستون ہیں۔ کتب اربعہ میں سے شیخ صدوق ایک کتاب کے مصنف و مؤلف ہیں۔ من لا یحضرہ الفقیہ، احادیث پر مشتمل کتاب شیخ صدوق کی ہے، جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا سے پیدا ہوئے، اور ان کے دوسرے بھائی حسین ہیں اور تیسرے بھائی حسن ہیں۔ حسین بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا سے پیدا ہوئے، کیونکہ امام علیہ السلام کے دعا کے لفظ یہ تھے، قد دعونا لک بذالک وسترزق ولدین ذکرین خیرین، ہم نے تمہارے لیے دعا مانگی ہے، بس ہماری دعا کے صدقہ میں اللہ کی ذات تمہیں اولاد عطا کرے گی، 2 بیٹے عطا کرے گی جو کہ نیک ہوں گے، خیر ہوں گے، صالح ہوں گے۔ اور تیسری اولاد بھی عطا ہوئی، تیسرا بھی بیٹا عطا ہوا جس کا نام حسن رکھا گیا، اور وہ بھی عابد و زاہد تھی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آوان و انصار میں سے شمار فرمائے اور صحیح معنی میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات امام زمانہ کے بابرکت وجود کے صدقہ میں موجودہ عالمی وبا سے تحفظ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نکی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔